لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، عید الاضحیٰ قریب ہے اور سال میں دو عیدیں ہیں جو تمام مسلمانوں پہ واجب ہیں۔ عید الفطر ہے جسے چھوٹی عید بھی کہا جاتا ہے، اور دوسری عید عید الاضحیٰ ہے جسے بڑی عید بھی کہا جاتا ہے اور بقرہ عید بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے اندر جو دونوں عیدیں ہیں، عیدین میں 2 رکعتیں پڑھنا یہ واجب ہوتی ہیں، یعنی جماعت کے ساتھ کھلے میدان میں بہتر یہ ہے۔ لیکن اگر کھلا میدان نہیں ہے، کسی جامع مسجد میں ہی پڑھی جاتی ہے عید، تو ٹھیک ہے، وہیں پڑھ لیں۔ اس میں طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعتیں ان کی نیت کرنی ہے، اور نیت کا تعلق چونکہ ویسے بھی دل سے ہے۔ جو انسان عید پڑھنے کے لیے آئے گا، جو مسلمان، اس کے دل میں جو نیت ہے کہ میں عید پڑھنے جا رہا ہوں، یہی نیت کافی ہے۔ اور اگر زبان اور دل کا دونوں کے درمیان موافقت کروانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ استحضار ہو جائے کہ میں کیا پڑھنا جا رہا ہوں یا کیا پڑھ رہا ہوں، اور ویسے بھی ہمارے ہاں چونکہ اس کا زبان سے بھی پڑھتے ہیں، تو نیت یوں کریں کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی مع 6 زائد تکبیروں کے، پیچھے امام صاحب کے، منہ بطرف خانہ کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ یہاں تک تو نیت ہو گئی۔ اب جمعے کی طرح یہ بھی 2 رکعتیں ہیں، لیکن جمعے میں چونکہ خطبہ پہلے ہوتا ہے اور جمعے کی 2 رکعتیں بعد میں پڑھی جاتی ہیں، اس میں خطبہ بعد میں ہوگا۔ 2 رکعتیں جب پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے، پھر امام صاحب خطبے کے بعد اجتماعی جو دعا ہے وہ ہوگی۔ تو ایک شخص جو عید کی نماز کے اندر آ گیا، اب اسے ظاہر ہے کہ سال میں 2 دفعہ یہ ہوتا ہے، عیدیں آتی ہیں اور ہم طریقہ بھول جاتے ہیں، تو وہ یہ طریقہ بغور سن لیں کہ جب امام صاحب کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوں گے، یہ تکبیر تحریمہ ہے، پہلی تکبیر نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوں گے، تو ثنا پڑھی جائے گی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد، یہ پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں کہی جائیں گی، اللہ اکبر، پھر ایک دفعہ کہہ کے ہاتھ چھوڑنے ہیں، پھر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے، پھر اللہ اکبر کہہ کے تیسری مرتبہ پھر ہاتھوں کو باندھ دینا ہے۔ اب تعوذ، تسمیہ اور قرات سورہ فاتحہ، اور اس کے ساتھ امام صاحب جو سورت ملائیں گے، پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع ہوگا، سجدے ہوں گے، پہلی رکعت اسی طرح ہو جائے گی۔ اب دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے، تو دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد امام صاحب قرات کریں گے، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں گے، اس کے بعد سورت پڑھنے کے بعد تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر۔ یہ جو تکبیر ہوگی یہ زائد تکبیروں میں سے ہوگی، اور اس میں ہاتھ چھوڑ دینے ہیں کانوں کی لو تک اٹھا کر کے، اللہ اکبر 1 مرتبہ، پھر اللہ اکبر 2، اللہ اکبر 3، اور پھر چوتھی تکبیر کہی جائے گی۔ ہاتھ اسی طرح چھوڑے ہوں گے، چوتھی تکبیر میں ہاتھ اٹھانے نہیں ہے، اللہ اکبر کہا جائے گا تو رکوع میں چلے جانا ہے، اس لیے کہ یہ چوتھی تکبیر یہ رکوع کی تکبیر ہے، یہ زائد تکبیروں میں سے نہیں ہے۔ اب آگے رکوع، سجدے اور پھر نماز کا اختتام، تشہد پڑھ کر کے سلام پہ اختتام ہو جائے گا۔ یہ طریقہ تو ان لوگوں کے لیے آیا، امام صاحب نے نماز پہلے سے شروع کر دی تھی اور وہ آ کر کے شامل ہو گیا۔ وہ شامل ہوتا ہے، امام صاحب قرات کر رہے ہیں اور انہوں نے تکبیریں کہہ دی ہیں، زائد تکبیریں، تو آگے شامل ہوگا تو اللہ اکبر کہہ کے اپنی 3 تکبیریں اور اس کے ساتھ تکبیر تحریمہ کے ساتھ کہے گا۔ اب پھر وہ امام کے ساتھ شامل رہے گا آخر تک۔ ایک شخص ایسے موقع پہ شامل ہوا کہ امام صاحب پہلی رکعت کے رکوع میں چلے گئے تھے، اب اسے ظاہر ہے کہ رکوع پائے گا، من ادرک الرکوع ادرک الرکعہ، حدیث کے اندر آتا ہے جو رکوع کو پا لے اس نے رکعت کو پا لیا۔ تو اب رکوع میں جائے گا تو ظاہر ہے جو زائد تکبیریں ہیں، واجب ہیں، ان کا کیا کرے گا؟ تو ان کا کرنا یہ ہے کہ وہ آ کر تکبیر تحریمہ کہہ کے رکوع میں چلا جائے، اور رکوع میں بجائے رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھنے کے 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بغیر ہاتھ اٹھائے کی رکوع میں وہ پڑھے گا۔ اس کی پہلی رکعت کی یہ تکبیرات ہو جائیں گی۔ اگر پہلی رکعت پوری چھوٹ جائے، رکوع بھی ہو جائے اور امام صاحب رکوع سے قومے کی طرف چلے جائیں، یا وہ سجدے میں ہوں تو یہ آ کے پہنچے، یا دوسری رکعت میں ہوں تو یہ آ کے پہنچے، تو ایسی صورت میں جب امام صاحب سلام پھیر دیں گے
اور یہ شخص جس کی ایک رکعت رہ گئی ہے یہ کھڑا ہو کر اپنی رکعت کو پورا کرے گا تو پھر اسی طرح ثنا اور اس کے بعد 3 تکبیریں اور پھر اپنی نماز کو پورا کرے گا۔ ایک شخص دوسری رکعت میں پہنچا اور دوسری رکعت میں امام صاحب ایک تو دوسری رکعت میں امام کے ساتھ پہنچا اور اسی طرح کہے گا اگر امام کے ساتھ ایسے موقع پہ پہنچا کہ امام تشہد میں تھا، اتحیات پڑھ رہا تھا اور بیٹھا ہوا تھا، لوگ سارے بیٹھے ہوئے تھے، یہ لیٹ پہنچا ہے تو اس نے آ کر کے نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کے ان کے ساتھ بیٹھ جانا ہے۔ اب جب امام صاحب سلام پھیریں گے تو یہ کھڑے ہو کر کے ثنا پڑھ کے اپنی 3 تکبیریں اور پھر قرات کر کے رکوع، پھر دوسری رکعت میں قرات کے بعد 3 تکبیریں کہے گا۔ اس طرح یہ طریقہ ہے، چونکہ یہ کبھی سال میں 2 ہی مرتبہ عیدیں ہوتی ہیں، عیدین، تو ہم لوگ اکثر یہ بھول جاتے ہیں، تو اس نمازیں اسی صورت میں صحیح ہوں گی جب ہم سیکھیں گے، تو یہ توجہ سے اور غور سے ان طریقوں کو سیکھ بھی لیں۔ اور اسی طرح جب آپ عید کے اندر پہنچے تو آتے ہوئے راستے میں تکبیرات تشریق پڑھتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا ورد کرتے ہوئے آتے ہوئے الگ راستے کو استعمال کریں، جاتے ہوئے دوسرے راستے کو، یہ مستحب عمل ہے اور یہی تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں۔ اور اسی طرح عید کے اندر اگر میسر ہو تو عید کی نماز کے لیے اگر آئیں، میسر ہو تو نئے کپڑے، ورنہ اگر یہ میسر نہیں ہے نئے کپڑوں کا تو پرانے کپڑے ہی ہوں، دھلے ہوئے ہوں اور صاف ستھرے لباس میں مسواک کر کے خوشبو لگا کر کے اچھے یونیفارم اور اچھے کپڑوں میں عیدگاہ کی طرف آئیں اور ان سنتوں کا غسل کر کے، یہ بھی سنت ہے غسل کر کے آئیں۔ اور عید سے پہلے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ عید سے پہلے نماز فجر کے بعد نہ گھر میں نفل پڑھ سکتے ہیں، نہ عیدگاہ کے اندر آ کر نفل پڑھ سکتے ہیں۔ نفلی نماز موقوف ہو جائے گی اس وقت تک جب تک آپ کی عید کی نماز، واجب نماز ادا نہیں ہوتی۔ عید کے بعد آپ نفل پڑھتے رہیں، لیکن عید سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے آپ نفلی نماز نہ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، نہ آ کر عیدگاہ میں یا مسجد میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے۔ اور جو لوگ عید پڑھنے آئیں گے اور عید پڑھیں گے، اور جہاں تک لوگ عید میں آ سکتے ہیں، وہ دور دیہاتوں کے لوگ ہیں جو عید نہیں پڑھتے، یا کسی علاقے کے اندر ایسا ہے کہ وہ عید گاہوں تک نہیں پہنچتے، تو وہ تو قربانی کریں گے طلوع فجر کے بعد، یعنی طلوع سورج کے بعد وہ قربانی کر دیں۔ لیکن جو لوگ عید کی طرف آئیں گے، عید پڑھیں گے، یا عید تو خود نہیں پڑھتے لیکن ان کے علاقوں میں عید پڑھی جاتی ہے اور دوسرے لوگ پڑھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے قربانی کا حکم یہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد وہ اپنے جانور کو ذبح کریں گے۔ اللہ سمعین کی اور عمل کی توفیق۔